اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر رسول پہ جلوہ افروز علماء اکرام، شعراء اسلام، ائمہ اعظام اور میرے عزیز سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اپنے اس بابرکت پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے منسوب اس جشن میں ان کی اس یاد منانے کے لیے یہ جو پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے، اس بابرکت محفل میں مجھے بھی شامل ہونے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوئے میں کر لیے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول کے جو اصحاب ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول سے جنہوں نے سب سے زیادہ فیض پایا وہ صحابہ اکرام ہیں، پھر صحابہ اکرام سے تابعین اعظام نے فیض پایا، پھر تبع تابعین نے پایا، اولیاء اعظام نے پایا، پوری امت نے فیض پایا۔ صحابہ اکرام وہ مضبوط دیواریں ہیں، وہ مضبوط قلعہ ہیں کہ اگر کسی کو بھی کمزور کیا جاتا ہے تو اسلام کی جو بلڈنگ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ہمیں صحابہ اکرام سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ ایک ہاتھ میں صحابہ اکرام کا دامن تھامنا ہے اور اہل بیت، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن تھامنا ہے، اور در حقیقت ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ نسبت کی وجہ سے ہی ہم دونوں سے محبت کیا کرتے ہیں۔ ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے علماء سے صحابہ اکرام کی زندگی کو سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کس طریقے سے صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت فرمائی ہے، اور کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارے پر ان کی محبت میں اللہ کی راہ میں اپنے سروں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، اپنے مالوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، اور کس طریقے سے اپنے خون سے اور اپنی محنت سے اسلام کے اس چمن کو سینچا ہے کہ جس کا فائدہ آج ہم اٹھا رہے ہیں اور دنیا میں ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا احسان ہے۔ آج ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی نیکی کر رہے ہیں، ہمارے اندر اگر کوئی نیکی ہے تو اس کے ثواب کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صحابہ اکرام کو پہنچتا ہے۔ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماتھے کی آنکھوں سے زیارت کی، اور انہوں نے وہ شرف حاصل کیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ وقت گزارا، اور ان کی جو ہے ایک چھوٹی نیکی بھی آپ کسی دوسرے کی اگر وہ پہاڑ کے برابر بھی نیکی کر دے تو اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمیشہ باادب رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک سنی مسلمان کبھی کسی بھی صحابی کی گستاخی نہیں کر سکتا، یہ سخت گناہ ہے، اور کسی بھی صحابی کی گستاخی کرنا اس طریقے سے ہوگا جیسے کہ اسلام کے قلعے میں جو ہے ایک دروازہ ڈھا دینا، ایک دیوار ڈھا دینا اور اسلام کو کمزور کر دینا۔ حضرات گرامی، آج انگریزی حساب سے جو سال ہے، ہمارا تو اسلامی سال ہوا کرتا ہے، لیکن ہم اس انگریزی سال کے حساب سے بھی اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں، تو یہ سال کا آخری دن ہے اور کل نیا سال شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے لوگ عیاشیاں کرتے ہیں اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس رات کو ایک بہت خوبصورت طریقے سے منایا، اور یہ جو جانے والا سال ہے اس میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ رسول کی یاد منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنے والا سال ہمارے لیے مبارک کرے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگیوں سے ایک سال کم ہو رہا ہے۔ اسی سالوں کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں، ایک سال ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے۔ ہم اپنی موت سے ایک سال قریب ہو رہے ہیں، قبر جو ہے وہ ہم سے قریب ہو رہی ہے، اور ایک وہ دن آنے والا ہے جب ہم سب کو اپنی اپنی قبروں میں جا کے سو جانا ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے اس مکان کی کہ جہاں پر ہم سب کو جانا ہے، ہمارے گھر والے، ہمارے عزیز و اقارب ہمیں چھوڑ آئیں گے اور ہمیں اس پہ جانا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے 100 سال کے بعد کی کیا تیاری کی ہے۔ 10 اور 20 سال کی تو سب تیاری کیا کرتے ہیں،
کہ میں یہ زمین لے لوں گا، میں یہ دکان لے لوں گا، میں یہاں پر پلاٹ بناؤں گا، میں اپنے بچے کو ایسے سیٹ کروں گا، اپنی بیٹی کی وہاں شادی کروں گا، اپنے بچے کی وہاں نوکری لگاؤں گا اور اپنے بڑھاپے میں یہ مکان میرے ایسے کام آئے گا۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے جو ہے 100 سال کے بعد کی کیا تیاری کی ہے؟ آپ سوچئے کہ 100 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے؟ 100 سال کے بعد جو ہے انسان اپنی قبر میں سو رہا ہو، وہاں پر نہ ہماری طاقت کام آئے گی، نہ ہماری برادری کام آئے گی، نہ ہمارا پیسہ کام آئے گا، نہ ہمارا بزنس کام آئے گا، نہ ہمارا گھر بار اور گاڑی کام آئے گی، بلکہ وہاں پر ہمارے اعمال کام آئیں گے اور ہم نے کیا ایسا صدقہ جاریہ کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچائے، وہ کام آئے گا۔ تو ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بڑے عقل مند بنتا کرتے ہیں، دنیا میں بڑے اچھے فیصلے لینے کی کوششیں کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم عقل مندی سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں، تو حقیقت میں عقل مند تو وہی ہے جو اس دنیا سے کامیاب چلا گیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، وہی عقل مند۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ بالآخر اس دنیا سے ایک دن ہمیں چلا جانا ہے۔ اگر انسان اس فکر کو، صحابہ اکرام اس فکر میں رویا کرتے تھے جب سے وہ سب سے عظیم ہستیاں تھے۔ 10 صحابہ اکرام تو ایسے تھے جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت دے دی ہے، اور ان کے تقوی کا یہ عالم ہے، ان کے خدا کے خوف کا یہ عالم ہے کہ رویا کرتے تھے، گریہ وزاری کیا کرتے تھے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ تو ہم کہاں کے ہیں جو ہم یہ سمجھیں کہ ہم بہت متقی ہیں، ہم بہت پرہیزگار ہیں اور ہم نے جو ہے بہت نیکیاں کر رکھی ہیں۔ آج ہمارا یہ عالم یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، ہمیں دنیا کی چیزیں دی ہیں، یہ سب یقیناً ہمارے استعمال کے لیے ہیں، لیکن دنیا جو ہے اس کو دنیا کے حد تک